بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس مالک حقیقی سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی تمام تر جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو نہ بھلائے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو حق تعالی سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادے نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی، جیسا کہ ابو عامر بصری نے ان کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ابو عامر نے پوچھا، کیا آپ مزدوری کریں گے؟ تو انہوں نے کتنا دانش مندانہ جواب دیا، ہم تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی خدا نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسرے پر بوجھ بن جائے، بلکہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 2 شرطوں پر ابو عامر سے مزدوری کرنا طے کی۔ پہلی شرط، نماز کے وقت کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط، طے شدہ مزدوری سے نہ کم لوں گا نہ زیادہ۔ ان دونوں شرطوں پر مسلمان غور کریں۔ کتنے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ پھر مزدوری پیشہ ور حضرات غور کریں کہ نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، نماز کے تصور سے ذہن ہی خالی ہے۔ کم خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ رہا مزدوری کا مسئلہ، تو وہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ سن کر آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور منہ سے جو چاہا مزدوری مانگ لیتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی مزدور پریشان رہتا ہے اور کمائی میں بے برکتی کے شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ شہزادے تھے کہ ابو عامر نے ان کے کام سے خوش ہو کر مزدوری زیادہ دینی چاہی تو یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا، میں کیا کروں گا۔ پھر ہفتے میں صرف 1 دن کام کیا کرتے تھے اور 6 دن یاد خدا میں صرف کیا کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں ایسی مثال تلاش سے بھی شاید ہی مل سکے۔ کاش مسلمان پکے نمازی بن جائیں، سچ بولنے کو اپنا شیوا بنائیں اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ دیانت و امانت سے کام کریں تاکہ برکت اور امن و سکون سے زندگی گزاریں۔ شہزادے سکرات موت میں مبتلا ہیں۔ ایسی حالت میں ابو عامر مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کچی اینٹ پر ان کا سر رکھا ہوا ہے، گویا تکیہ کے بجائے سرہانے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ ابو عامر نے ان کا سر اپنی ران پر رکھا تو آنکھ کھول کر منع کر دیا اور کہا، میرا سر اینٹ پر ہی رکھ دو۔ اس حالت میں بھی ابو عامر کو ایسی ضروری نصیحت کی کہ اگر مسلمان اس کو پیش نظر رکھیں تو کبھی دنیا میں دل نہ لگائیں اور یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ نصیحت میں فرمایا، اے میرے دوست، دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ عمر ایک دن ختم ہو جانی ہے اور دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا، جب تو کسی جنازہ کے ساتھ قبرستان جائے تو یہ خیال کر کہ ایک دن مر کر تو بھی قبرستان اسی طرح لے جایا جائے گا۔ وصیت میں یہ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر میرے جسم کے پرانے کپڑوں کو کفن دے کر دفن کر دینا، کیونکہ قبر میں کفن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں میت کے کام آنے والی چیز اس کے نیک اعمال ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا تھا
کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت 2 پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو بس میرے جسم کے ان دونوں کپڑوں کے ساتھ تیسرا کپڑا بازار سے خرید کر مجھ کو کفن دے دینا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جان ہم تینوں نئے کپڑے بازار سے خرید سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بیٹی نئے کپڑوں کے زندہ لوگ نسبت مردوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ محترم قارئین غور کریں شہزادہ ہارون اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصیت میں کتنی مماثلت ہے۔ نیک لوگوں کے کام رضائے مولا کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو اس واقعہ میں سمجھدار آدمی کے لیے بڑی سبق آموز باتیں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔